امیر ہے مال زر ریوڑ ہے آپ کو بکریاں دے اللہ نے پھر آپ دی آزمائش نہیں آزمایا آپ یکدم مکان گرے آپ دی ساری اولاد صدار فانی تو کوچ کر گئی مال و زر ہلاک ہو گیا آپ کو بیماری برکت لین واسطے آئی جسم آپ دا لاغر لوگاں نے آپ نے پنڈی چکٹ کے دبار اروڑی علی جگہ تے رکھا ہے سن تمام رشتہ دار آپ دے سجن بیلی سنگی ساتھی چھڑ گئے جڑے سوکھے ویڑے نال ہے مشکل اور امتحان دا وقت آیا تو سارے چھڑ گئے آپ دی صرف زوجہ آپ دے نال سی جیڑی لوگاں دا کم کر کے تے آپ دا پیٹ پال دی سی لیکن اس اللہ دے نبی دی زبان تے ایک واری بھی شکایت دا لفظ نہیں آیا بہت مشکل ہے کہ عہدہ بھی ہوئے نبوت دا بندہ مقبول بارگاہ خدا بھی ہوئے آرام سکون اور آرائش والی زندگی تو بعد یکدم بندے دی اولاد بھی ساری فوت ہو جائے مال و زر سارا ختم ہو جائے اور جسم دے اندر نکاحت جسم دے اندر بیماریاں دا داخل ہونا اور آپ دے جسم نال کیڑے سن جڑے آپ دے جسم تو روزی حاصل کرتے ہیں بعض لوگ آپ بیماری بیان کر دینے کہ آپ کو کوڑ دی بیماری ہوگی یہ روایت نہیں سی کسی بھی نبی نو کوڑ دی بیماری اللہ نہیں لینا اللہ نے انہیں آزمائشاں لے دیا کہ سارے رشتہ دار ہی تعلق ختم کر گئے اور ایک دو دن دی گل نہیں سی سال یا 2 سال دی گل نہیں سی 8 سال آپ اس حالت چ رہنے 8 سال آپ اس بیماری چ رہنے پنڈ تو دور رشتہ داراں تو الگ کلے ایک آپ دی بیوی صاحبہ نال سن زوجہ محترمہ جن آپ دی خدمت کرنی کم کر کے ہونا پھر آپ دا پیٹ پالنا اس جو اجرت ملنی اور ابن جریر نے حضور تو جو حدیث پاک نقل فرمائی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ 18 سال آپ اس آزمائش کے اندر مبتلا رہے لیکن 8 سال ہر مفسر نے اس سے جمع کیتا ہے کہ 8 سال آپ اس بیماری کے اندر مبتلا رہے پھر اس تو بعد ایک دن آپ دی زوجہ محترمہ کے دے گئی ہیں کہ آپ نے اللہ دی بارگاہ صرف دعا کی کہ آپ نے قضائے حاجت واسطے جانا سی کہ آپ بیٹے لاغر ہے کہ آپ خود ہوتے بھی نہیں جا سکتے اس ٹائم آپ نے مالک دی بارگاہ چرت کی تھی یا اللہ کہ میں قضائے حاجت تل جانا چاہنا انہیں تے میرے تے کرم فرما وہ تو رب نے فرمایا اور خود میرے جلے کا ہاذا مستغل بارد شراب اپنی اڈی رگڑو جیڑا تھلو پانی نکلے اودے نال نہا بھی لو تے پی بھی لو دب گیا تو سبحان اللہ قوت اور دل اس بندے دائر مقام اس بندے دینا ہے کہ اڈی رگڑے تے پانی نکل دائے جڑا شفا دینا ہے مقام اس ہستی دائے وے جن دی اڈی نال لگایا پانی بارے ٹھنڈک بھی رکھ دے شفا بھی رکھ دے ذائقہ بھی انوکھا رکھ دے لیکن وہ ہستی 8 سال تک رب دی آزمائش مبتلا رہنے ایک واری بھی یہ لفظ نہیں لائے
کہ یا اللہ میں تیرا نبی ہو کے انج پہ آیا کہ جسم جیڑا ہے وہ لاغر کمزور ہے اور جسم انہا نکاحت پر ہے کہ لوگ میرے ناڑ بانا دوارہ نہیں کرتے لوگا میں نچاہ کے اروڑی تے رکھ چڑے ایسے مقام تے رکھے آئے جیڑے نبی دی شان دے لائے کہ نہیں حساب لالو کہ اے نبی دی حوصلہ ہے میری گل آپ سمجھ رہے بڑھ پولا پولا کو سبحان اللہ ایک نبی دی حوصلہ ہے ساڑھا تے تھوڑا جا رزق لو ہاتھ تانگ ہو جائے وہ بھی اپنی سستی دی وجہ تو مڑ بھی رب دی بار گئے ہزار التجاوہ کر دیا نے لائے یا اللہ ہون سان مارو ہیں یا اللہ جے چھے دینی نیت مڑ پیدا کس واسطے کیتے یا اللہ ہونے ایسی سارے کمینے پورا نہیں پہ ہوتا ازمائش ایک نبی تے آئیے اللہ دا خاص بندہ ہے وہ ایسی جگہ تے بیٹھے ہیں جتے عام بندہ بانا بھی گوارا نہیں کرتا لیکن شکایت کا لفظ نہیں آیا 8 سال بعد رب وحدہ لا شریک نے اپنی چاہت دے مطابق ارشاد فرمایا اور برجلے کا ایتھے اٹھی مارو جتے تسی بیٹھے ہو تسی اللہ دے نبی ہو شفا ہے ہی تو اڈے قدم ہے اگر اللہ دے نبی دی چاہت ہوندی نا تے معاملہ ہوندی نا ایک لمحہ پہلے آپ کس حالت چلے ایک لمحہ بعد آپ کی حالت کیے اگر اللہ دے نبی دی چاہت ہوندی تے آپ ازمائش تو چند لمحے بعد دعا کر دینا یا اللہ میں معافی عطا فرما تے اللہ نبیان دی دعا تے رد نہیں کرنا اور کت میرے جلے کا حاضا مستغل بارد و شراب ایسا پانی نکلے آجتے ناڑا آپ نے غسل کیتا پھر اس پانی نو پیتا تے پھر آپ کی زوجہ محترمہ جدو آئیاں انہا خوبصورت اتھے بندہ وکھیا تے آپ نے پوچھا ایچے میرے خامد آئے تے ہائے بیمار حال بھی نہ سکتے تسا ویکھے تے نہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا با اندہ کو حلیہ جان نہیں ہے با حاکم دا آپ دے زوجہ نے عرض کیتی با جدو او صحیح آئے نا تیرے آر لگ دے آئے جدو صحیح آئے نا او دو نہ دا حلیہ تیرے آ رہا حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں او میں ہی کہتے آپ دے زوجہ نے عرض کیتی چاند لمحہ پہلے آپ دے حالات کی ہے کہ ہونا آپ دے حالات کی نے حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا چاند لمحے پہلے بھی رب دی رضا آئی چاند لمحے بعد بھی اللہ دی رضا آئی جیڑا آزمائش تے پورا اتر جائے مالک وحدہ لا شریک پھر انہوں نے نام دیندہ ہے اے انعام ہی ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ اللہ سوڑا فرماتا ہے ایسا انہوں نے اولاد دیتی وہی جیڑی مردہ کیتی آئی نا 8 سال پہلے اللہ وہی زندہ کر کے اولاد دیتی با اے انعام تے تیرا تے ان دی مثل جنہیں پتر اس ٹائم فوت ہویا ہے انہی اولاد دوبارہ عطا فرمائی طرح فرماتا ہے اے نشانیاں نے عقل مندہ واسطے بجیڑا رب دے رضا تے راضی ہو جائے رب ہونا بندیاں تے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ سونا انعام دیندہ ہے ضرور دب کہتا سبحان اللہ نبیان تے اللہ سب تو زیادہ زمائشہ گا اس تو بعد نبیان تے منن آلیاں تے سب تو زیادہ آزمائشہ ہوندیاں اور آپ جانتے ہو کہ حضور دے صحابہ تے کنی آزمائشہ آئیاں نے دین اسلام دی خاطر میں بطور مثال ایک گل سنا دینا عنوان میرا کچھ اور ہے میں اور گل سنانا چاہنا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مائی دی بھٹی تے دکان تے کام کرتے ہیں لوہارا آڑا اور آپ سرکار کلمہ پڑھ گئے کلمہ پڑھنے تو بعد انہیں حضور ایک دن گزرے
تے حضرت خباب نے حضور اللہ ویکھیا او ویکھنا بھی اس مائن گوارا نہ تو روزانہ حضرت خباب نو گرم سیخاں کر کے نہ تے آپ دے کانڈ تے سر تے لیندی آئی داغ دی آپ نو لوہے نہ گرم لوہا کر کے تے داغنا تے پھر پوچھنا دس او تو ویکھے کہ نہ حضرت خباب ایک باری بھی نہ جاندے میں ہن کوئی نہیں ویکھنا آپ آندے اب ویکھنا تے ہے اجے سن داغیا کوئی نہیں گیا اجے سن لوہے دیاں بٹھیاں چ کوئی نہیں گرایا گیا اسی پہلے ہی ستھن ٹونگ کے مار جاندے حضرت خباب نو لوہے نال داغیا جاندا سی اور پھر وقت آیا آپ نے بڑی لمبی زندگی پائی ہے حضور دا زمانہ بھی پایا جناب صدیق اکبر دا زمانہ بھی پایا فاروق اعظم دا زمانہ بھی عثمان غنی دا زمانہ بھی تے مولا علی دا زمانہ بھی آپ نے پایا چارے خلافاء دے دور خلافت دا آپ نے زمانہ پایا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر جدو آپ ملے کہ حضرت عمر پاک نے ایک دن ویکھیا حضرت خباب نو حضرت عمر نے فوج نو آرڈر دیتا اچھی نشست لاؤ جیڑی میرے نالوں بھی اچھی نشست ہوئے اچھا ممبر لایا گیا کہ حضرت عمر پلو صحابہ فرماؤں نے سوچ رہے ہیں بعد حضرت عمر نے بڑا جلالی جا خطاب کرنا ہے جیڑی ایٹی اچھی کرسی پہ بڑھویں دن حضرت عمر پاک نے فرمایا حضرت خباب کتھے نے جناب حضرت خباب حاضر ہوئے جاب نے رد کتے یا امیر المومنین خیر ہے حضرت عمر پاک نے فرمایا ایس کرسی تے بہ جا حضرت خباب رد کتے یا امیر المومنین میں چھکی میں بہ سکنا حضرت عمر نے فرمایا حضرت بلال تو بعد ایڈی اچھی نشست اگر کوئی بہ سکتا ہے تو تو انام پروٹوکول دے رہے ہیں حضرت عمر اندہ مطلب ہے جڑا یار دی عزت واسطے کام کرے انہاں تے چار پھول سٹ لئیے تے تکلیف نہیں ہونی چاہیے اے جی پھول تو سی بے عزمی کر دے پہ ظالمہ ویکتے سے یہ سٹین دے کنہ تے پہنے ہارو بندہ جڑا ہے مسئلہ مجھ سے ابا پھول سٹتے پہ بازبی ہوتی ہے وہ تے چاٹا دے لے کہ وہ پکا منافق نہ ہوئے میں نے بھی شاک مدینے جا کے قسم چوالو انہوں پھولاں دا یار پھول قدمہ تھلے مدیرے نے تے جدو محمد عربی دی عزت دا مسئلہ وہ تو اس مسئلہ پوچھی ہی کوئی نہ یار حضور دے خاکے بن گئے نے اسی اجے زندہ وطن اگنا جڑا پھولاں دا عدب کرے او ہو رے جڑا محمد عربی دا عدب کرے او ہو رے ظالم دے بچہ یار دی عزت واسطے جڑے رہ کے آئے نے پھولوں نہ نلو چنگل حضرت عمر پروٹوکول دے رہے ہیں آپ اونچی جگہ پہ بیٹھے حضرت خباب نے عرض کی تھی سرکار میں اب سکتے بڑھنا ہے فرمایا حضرت بلال تو بعد سن بہت بندہ تو جس نے جڑے تھے بہ سکتے ہیں اندہ مطلب ہے مقام بلال دا بھی حضور دے صحابہ دی نظر کمالا حضرت بلال دا بھی کمالا اگر آپ دی اجازت ہوئے تو میں ذوق واسطے سنا دیں اللہ اکبر علامہ عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا کہ حضور جدو معراج میں گئے نا کہ حضور جدو مامنا جائیے تو توفے لے کے جائے دن ساڑھا نظام ہو رہے ساڑھا سسٹم ہے ہم آئیں گے تو کیا دو گے تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے ایسے میں مان جانا تو بلائے جانا ہے سنت ہے توفے نال محبت بدتی یہ انج مسئلہ سی بندیاں واسطے رکھنے ہیں مولوی پیرہ واسطے صرف توفہ لینے چاہیے محبت ہے دین علیہ ندوی قبولے اللہ سونا توفیق عطا فرمائے حضرت بلال حضور جنت گیا نا جدو معراج تے حضور نے حورا نو بڑے توفے کسی نے فرمایا تیرے حصے صدیق اکبر ہے کسی نے کہا تیرے حصے عمر ہے کسی نے کہا تیرے حصے عثمان غنی سارے صحابہ سارے حورا نے بڑے جڑی حورا دی سردار ہے نا کچھ حور تے کچھ حورا دی سردار اندہ ناز نخرا انہیں کیا میرے ویکھے دے میرے حصے جو حضور یونا ہے جدو اندے المڑے تے انہیں عرض کی تے سرکار میرے حصے چاپو آپ نے فرمایا نہیں جا میں تے اپنا بلال دیتا ان دے میں چہرے تنہ خف کی جی آئی بس ساریاں حضور دے صحابہ اپنے صحابہ تاکی دلتے میرے واسطے کالے رنگ دا بلال دے حضور بھانپ گئے حضور نبواد ہے حضور جان دے دلہ دے رات میرے نبی نے فرمایا ایٹا ناز نہ کر میں جے بلال کو پچھنا ہے تین پسند کردہ ہے کہ کوئی نہ
ایڈا مقام حضرت بلال دا تو اس تو بعد حضرت عمر پاک فرماتے نے اگر اس جگہ تے کو بیٹھ سکتا ہے نا اس اونچی نشست تو حضرت خباب پھر حضرت خباب نے حضرت پاک عمر نے فرمایا کہانی سنا کی تیرے تے بیتی کی تیرے نال کاملا سلوک کیتا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رد کی نہیں سرکار جو ہو گیا سو ہو گیا انج بھی سجن واہ ہوا انج بھی سجن واہ ہوا میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا یار اچھی نشست بیٹھا ہویا ہے امیر المومنین مسلمانہ دا بادشاہ دا یار سنا دے صحیح کی تیرے نال ہویا کی ظلم و ستم ہویا حضرت خباب نے عرض کیتی سونے ران دے وہ اگر یار مارا پوے دے تاوی سبحان اللہ اگر کرسی دے چھڑ دے تاوی سبحان اللہ او دن یار مارا پوائیاں نے تاوی الحمدللہ جو اچھی نشست پایا سوئے بھی یار دا کرمے حضرت عمر پاک نے فرمایا سجنا تینو حضور دا واسطے ایک باری گل سنا تیرے نال کی گلا ہویاں حضرت خباب نے اپنی کانڈ مبارک تو کپڑا چایا جدو کانڈ مبارک تو کپڑا چیندا کانڈ دا ماسی کوئی نہیں صرف ہڈیاں نظر آ رہی نے حضرت عمر پاک جیسے جری جوان دیا چیخاں نکل گئیاں ایک سیڈ سے امیر المومنین ایک سیڈ سے میرے نبی دا صحابی کانڈ مبارک تو کپڑا چایا گویا ہے عرض کردہ سونے اکھاں نال ویکھ لے اساں کی روپ وٹایا یار تیرے ملنے واسطے اساں کی روپ وٹائی رکھیا ہے کیڑی تکلیف جو گزرے انشاءاللہ را یار راضی ہو جاوے کانڈ تے باسی کوئی نہیں حضرت عمر تے غشی تاری ہو گئی چیخاں نکل گئیاں فرمایا سجنا کیٹا جری جوان ہے اجے بھی ٹوٹا وطن ہے کیٹا وڈا بندہ ہے اجے بھی لگا وطن ہے گال سنا ہویا کیا فرمایا میں جدو مسلمان ہویا میری مالکہ نو پتہ لگ گئے جندے گھر میں ملازم انہاں بٹھی دوڑی کولے رکھ دینے اتے میں نو لمیاں پا دینا میری چربی پگلنی اس چربی دے نال آگ دے کھوڑے بول جانے اس وجہ تو میرا سارا ماس ختم ہو گیا ہے حضرت عمر نے فرمایا دس پھر مندہ ہے کہ کوئی نہ حضرت خباب نے فرمایا نا میرے سونیا نا میں کو غدار عاشقاں میں کو دو نمبر عاشقاں بابندیاں دے موتے آکھیا میں حضور دا دیوانہ موڑ بھی قربانی منگڑی پئی تے میں دیواں گا جدو بندیاں تو مڑا آیا او دعا کیا نانا سانش کے ساشکی دی کوئی لوڑ نہیں ہے میرا نبی دلان دراد جان دائے بندہ حجرے بچ کمیدہ ہو دائے بندیاں دے موتے کمیدہ ہو دائے تے قسم با خدا اسلام کسے بندے دا احسان نہیں چرک دا بندے جڑا 14 مہینے کم و بیش رہ کے آئے نے حافظ آباد تو لے کے خالد شیخ تے گھر دائی اسلام احسان اتار کے برا رکھ چھڑے آئے اسلام دسے آئے ہو جیڑا ساڑھے نال پیار کردائے اسی کھلا نال دول چھڑا گے اے نہیں ہو سکتا اسلام کسے دا احسان رکھ جاوے اونج بندہ جیلو آوے بندہ رشتی کدی نہیں کیتا سلامی کدی نہیں لیا بندہ پڑی جاتا ہے یار جیلو ہو کے آیا ہے 2 نمبر گھوڑے کیڑے کمال دے بندے ہوڑے نے جڑے یار دی عزت دی خاطر جیل چ رہ کے آئے نے جویں نکل دے گئے ہر بندے اپنی اوقات دے مطابق کسے ہار پایا کسے پھول سٹے کسے پیسے سٹے رب وعدہ اولا شریک نے فرمایا چلو تواڈے بیلی آ گئے نے اسی بارش برسا دیا گے ہر بندے دے جنی اوقات آئی کسی ناریاں نال پیار کیتا کسی پھلا نال پیار کیتا ہو سکتا ہے نا بندیاں نو شارو بار بندہ جان دے کوئی نہ ہو سکتا ہے نا نال بندہ سلامی کوئی نہ لیتا کوئی سے بندے اینا نو سلوٹ نہیں کیتا سلام ہوتا ہے تے یار دی وجہ تو ہوتا ہے عزت ہو رہی ہے یار دی وجہ تو ہو رہی ہے بندے پیار کر رہے نے یار دی وجہ تو کر رہے نے انہاں پتہ کوئی نہیں اللہ کیڑا ہے نام انہاں نو دیتا ہے کیڑا مقام دیتا ہے ہر بندہ
مقام پچا بھی نہیں سکتا کنا اوتھے ہی ضائع کر چھڑیا کنا اوتھے ہی دفنا چھڑیا لیکن اللہ دا نبی پھر بھی انعام ضرور دے چھڑ گئے کنا اوتھے ہی اپنا مقام غرق کر چھڑیا لائے اسی کڑے وقت نو پڑے گئے آپ سائی نکل گئے نے سانو ایتھے چھڑ گئے نے مڑ بھی اللہ دے دین اونا نال بھی وفا کیتی ہے یار ساڑھے یار واسطے آئے ہو تواڈی نیت تو اسی واقع ماں لیکن پھر بھی پھول پوا دیا گیا بندے ناکھن میرا نبی غلاماں نال وفا نہیں کردا آگ تے تیجے لٹائی کسے نو نہیں آگ اتے لیٹ کے تے آگ بھی اس چربی نال بجھے جیڑی ماس دے وچوں نکل دی مڑ بھی حضور دا صحابی اکھے خیر ہے اولی اولی آکھو سبحان اللہ عاشقی ایٹی سوکھی نہیں ناش کانتے مگرو کولر بھی دیتے گئے ہر شہر نعمت بھی دیتے گئے پروٹوکول بھی دیتے گئے بیدام بھی گلے کھجورہ بھی گلیاں ہر ہفتے بکرے نال روٹی بنا کے بھی گلے ہوئے سجڑا تکڑے رہے آجے سانو گوڑی مارو توڑی کانتے ہاتھ سے آمینہ دے لال گئے اگے گال سنی آئی اگلے دن میں ایک لڑکے نو مل کے آیا چشتیاں باول پور دا رہنالا جندے وید کانڈ تو درنیا وچ بختر بند گڈی وڈیو پانی آلی لگائی گئی سی اوندی ساری کانڈ چھلی گئی ہے صرف ہڈیاں نظر آندیاں نے میں انہوں ملیا بابا جی دے مزار دے تے میں اوندے کولو پوچھیا سجڑا کی حال ہے کیویں دا نظام ہے اونے خود میں پہچانے آندا ہے تسی فیضان اللہ سنو میں کہا جی بسم اللہ آندا میں او لڑکا جندے تو بڑا ساڑیا گڈی لگائیے میں کہا ایمانداری نال دسیا میں بڑے خطیباں کولو سنے ہیں اپنے کولو بھی گلاں کر جاندے نے دس تیرا کیویں دا نظام اونے بابا جی دے مزار تے کھڑو کے قسم جا کے آ گیا آندا سنیا مینوں اس بابے دی قسم ہے جدوں میری کن تو گڈی لگی ہے مینوں ماسا درد نہیں ہویا میرے نال میرا بابا کھڑوتا آیا سی تے میرے سر تے ہاتھ مار کے کہہ رہا سی وہ تکڑا ہو جا خادم حسین بھی تیرے نالے مولا حسین بھی تیرے نال اللہ مقام دیندہ ہے اللہ چندہ ہے اے مڑا اپنا سسٹم ہوندہ ہے وہ بندہ جوڑی کنج کے لئی آوے یا مڑ گال سن کے تے ہاتھ چھانڈ کے مڑ جوڑی کچھ لویے تو جوڑی کچھ نہیں رہتا گال میری سمجھ آگ جوڑی جھیرے ہونا تو کوئی بندہ لطیفہ سناوے تو بندہ ناڑ ہسے بھی تو مڑ بھی آکے ہیرے جے ہیں الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں گے سمجھ تو گئے ہوں گے میں نام نہیں لیتا ذوق سے بولے سبحان اللہ میرے سونے لبیدہ یار آتا ہے عمر پاک نو گل پہ سنو دائے میں آگ دلیٹے ہویا آگ میری چربی نال بجڑی شکایت دا لفظ موڑ بھی میری زبان تے نہیں آیا نہ میرے گالے چرسی با دینی میں کوئی شکایت دا لفظ موڑ بھی میری زبان تے نہیں آیا کیونکہ میں جان دا عاشقو نہیں ہوندہ جڑا جھک جاوے عاشقو نہیں ہوندہ جڑا ویک جاوے عاشقو نہیں ہوندہ جڑا ڈر جاوے عاشقو نہیں ہوندہ جڑا حال ہاتھ دیندہ ہے عاشق دے بارے سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لیا دس رہنے کس مقام تے جائیے تے اللہ مقام دیندہ ہے آپ سرکار فرمو دینے لا ملو یا ہوئے
لوہے وانگو سلطان بہو آندہ بڑھو کٹی بھی دے لوہے بڑا کٹیندہ ہے صرف کٹیندہ نہیں ہو کھدی ویکھو آنا لواران دی بٹھی تھے جی میں دو جنے انہوں سنیہ نال پھاڑ کے کھڑے ہوتے ہیں رتہ لال کرن تو بعد ماڑا جائے ان دی رتکڑ بات جائے موڑ آگے چرخ دیں بس تھوڑا جائے ٹھٹا تے نہیں ہو گیا موڑو نو ساڑ دیں موڑو ترے چار تھوڑے دیئے سٹا مار کے جی میں ٹھٹا ہوتا جاوے موڑو نو رکھ دیں موڑو اپنی ساری ہستی کھٹین تو بعد تاں تلوار سدیندہ ساڑھے بندے اندن ہنگ لگی نہ پھٹکڑی نسخہ تیار ذوق سے بولے ذرا آزمائے داتے ہیں لیکن میرا نبی نام ضرور دیندہ ہے حضرت خباب دا گیا جانا سیخہ نال کافرہ دا گنا آپ دے ہتھاں دے نوہ دے تھوڑے مارنے آگ تے لٹین تو بعد ہتھاں دیاں اگڑا دیا تھوڑے مارنے پھر اللہ سونے مقام دیتا انعام دیتا اللہ دی بارگاہ جرد کی دی یا اللہ تیرے سچے نبی دا بردہ ایک واری تے ساڑی کاڑتے ہاتھ ہوئے اسی اکھاں نال ویکھیے جنہ سان مارے آئے اسی مرندے ویکھیے قسم کا خدا تے صحابہ دیا گلہ آیاں پچھلے اپریل جڑے ساڑھے نوجوان پھڑے گیا پتہ نہیں نہ دعا کیتی نہ کیتی جویں اے پھڑے گئے اوے پھڑا نارے پھڑے گئے یہ تے حضرت خباب ہے نا جنہ دعا کیتی ہے بھائی اللہ میں نکھا نال بدلہ بکھائیں تے جیڑی مائی آپ نو داغ دی آئی نا ان دے سیر نو پیڑ چھوٹ پہ تو حکیمہ کھڑ گئے انہا حکیمہ کیا ان دے سیر نو سلاخہ نال داغو پھر حضرت خباب ان دے سیر نو داغ دیا ہے تے منڈ دیا ہے تے پوچھ دیا ہے چاس ہونا یک نہیں چاس یہ نہیں با اللہ قوت نہیں دیندہ یا اللہ بدلہ نہیں دیندہ بدلے بھی کہتا ہے اکھا نال نہیں ہے نہ ویکھیا با پچھلے سال کیڑا نظام آتے ہیں اس سال کیڑا نظام آتے جیڑے پچھلے سال کرسیاں تے آئے او ہے سال کرسیاں تو تھلین جیڑے پچھلے سال کرسیاں تے آئے او جلیل ہوندے بدن اے آج بھی یار دا نعرہ مار دے بدن تے او دو میں یار دا نعرہ ہی مار دے رہنے باہر لیتے سی گل ہی نہیں کرتے گھر دی گل کریے نا باساں تے نہیں بیکھیا آگلے تے جدو کال دیتی ہوئی نا اتوار کو دوبارہ احتجاج کی کال دی جائے گی 4-5 شتونگڑے ڈیرے چیو نہ کھلور چاڑی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے سارے لٹیرے کٹھے آئے تے احتجاج مہنگائی دے خلاف ہو رہا بلے 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 میرے پتراؤ جنہاں نو تو سب دکھا نہ روکیا ہے نا انہاں دا جاندی واری بھی نظام ویکھیا ہے تو انہاں دا پرسوں دی واری بھی نظام ویکھیا ہے انج کیوں میں ہو سکتا ہے یار بندہ یار دا نام ہی لوے تو یار ان دی کانڈ لوا چلے بابا جی یہ نہ مطلب ہے ماد اللہ ساری جن کی جھوٹ بولتے رہے با اسلام کانڈ نہیں لگن دیں لیکن جناب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت امیر آدمی ہیں بلکہ آپ تاجر ہیں غزوہ بدر تو بعد آپ مسلمان ہوئے حضرت عبداللہ ابن رواح نال آپ دی اخوبت قائم آئی حضرت عبداللہ ابن رواح نے نا آپ دا بوت بان چھڑیا سی گارے چاہ کے تے آپ گھر آئے تے بیوی کو پوچھیا ساڑھے بوت دا کی کون حال کر گیا انہاں کہا دوڑا بھائی تے آپ ہے کہ سوچن لگ پہ ایک کڑمہ اٹھنے جو گا ہوں دا تو انہوں جان کیوں دیں گا بس ساری زندگی جنہوں میں پوچھتا رہا کچھ اندے چندہ کچھ عقل موت ہوندی ہے جیڑا این بندہ رہا ہے ان دا کچھ نہیں کر سکیا میں نے کی کرو ہے کہ حضور دا کلمہ پڑھیا پھر ہر شہر چھڑ دیتی تجارت بھی چھڑ دیتی مال زار سب کچھ رب دی بارگاہ قربان کر چھڑیا تے حالات ہی ہو گئے ایک دن آپ دے گھر مہمان آئے مہمان آپ نو میڑن آئے آپ نے انہوں نے کھانا دیتا تے سردیاں دیاں رہتا ہیں بسترہ کوئی نہ دیتا مہمان کوتا ہے گھنٹہ تے کڑک دے رہے اڑیک دے رہے ہونے کو رضائی آ جاندی ہونے کو تلائی آ جاندی انہیں جو ایک ترکھڑا ہو سکیا یار پتہ
کرو ہو سکتا ہے درویش آدمیوں نو یاد ہی نہ رہا ہوئے مہماناں بسترہ دینا ہے کہ نہیں دینا وہ گیا تو انہیں بوہ کھڑکایا تو بوہ کھولن تو بعد جدو تو ویکھیا نا کہ حضرت ابو دردہ اور آپ دی زوجہ کو ہکو پتلی جی چادر ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے نپاڑے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کیا میں جاننا تو گرم بستر لینا ہے جے قسم با خدا ساڑھے گوڑ گرم بستر ہوتا تینوے تے اور دی لوڑی نہ پوندی مہمان حیران ہو کے اندے یار کمال اسد سنیا ابو دردہ بڑا بڑا تاجر ہے آپ سرکار نے فرمایا ہاں سچ سنی میں تاجر ضرور لیکن میں دنیا نہیں خریدی اسا یار دا پیار خرید لیا انہیں کیا حد ہو گئی کمیاں کمیں سردیاں گزارا ہو گئی کمیں تیرا گزارا ہو جاتا ہے فرمایا بستر بھی میرے کو آئے میں اگلے گھر دے گلے نے آپ اگر میری گل سمجھوتے ہیں قیمتی اگر آپ ذہن ہوئے تھے ذوق سے بولیں سبحان اللہ فرمایا میرے گھر بستر بھی آئے میں اگلے جہان گھر چھڑے نے میرے گھر نے بتاویں آئیاں میں جتے ہمیشہ رانا ہے اس گھر دی خوشنودی واسطے ادا گل چھڑیاں نے کیونکہ سفر بڑا اکھا ہے تے تو ان پتہ ہے جدو پہاڑی تے چڑھنا ہوئے دل کردہ ہے بندہ بنین ملا کے ساٹھ دے وے میں ہر شے آخرت دے گلیے چلو ایتھے پاڑے نال گزارا کر لواں گا اگلے جہان انشاءاللہ چنگا گزارا ہو جاوے انہیں ٹوک ماری انہیں آکے حد ہو گئی کلمہ حضور دا پڑھنا ہے مسلمان جو ہو تاجر آئے مسلمان دا کی بنے ہر شے دے بیٹھے میرے نبی سرور دا یار حضور دی جدو گالے آئیے آپ نے فرمایا ظالمہ جدو میں اسلام اچنا میں مدینے دا بڑا بڑا تاجر جدو مسلمان ہویا میں یار کو سنیا جیڑا دنیا دے اندر جیڑا اٹھا ہوئے گا انہوں نہیں مقام ملے گا حضرت ابو دردہ دنیا تو گئے تھے کسے صحابی خواب چوکیا حضرت ابو دردہ ٹہل رہنے سامنے بڑا بڑا محلے صحابی آتے نے میرا دل کیتا میں اس محلے داخل ہو جاواں حتم غیبی تو آواز آئیے پیشا ہو جاؤ اے محل ابو دردہ دے نا کر چھڑے آئے اس بندے نو حضرت عمر پاک نے حاکم بھی بنایا سی غلباً دمشق دا آپ حاکم نہ بندے اس شرط سے آپ نے حکومت قبول کیتی ہے کہ میں صرف لوگاں نو واعظ و نصیحت کر ساں تے نماز پڑھے ساں اگلا کام جیڑا نا آپ پہ چلتا رہا سی حضرت عمر ایک دن آپ نو میڑن آیا ہنیرا آپ دے مکان وچ ہنیرا سی بتی بھی آپ دے گھر کوئی نہیں سی باپ لالٹین بال لین حضرت عمر جدو گئے نا تو بسترے تے بیٹھے تو اس طرح کر کے ٹٹولیا جیڑا آپ نے تھلے بچھایا سی نا وہ کنکریاں آئیاں روڑیاں پہاڑیاں تے جاؤ نا خاص ملیم ملیم روڑیاں ملدیاں ساٹھے پینڈ دے بندے ادو بوجھ بھار لے ہوندن بڑے قیمتی پتھر نے امڑا کے ساٹھے چھڑ دن نظام جی انہاں دا ہور ہوندا ہے وہ تھلے بچھے ہویا ہے تے آپ نے جدو اتے لین والی ہاتھ مارے نا ہنیرے تو بالکل پتلی چادر آئی حضرت عمر پاک رون لگ پے تے آپ نے فرمایا سجنا ایتھے تیرا گزارا ہو جاندی حضرت ابو دردہ نے فرمایا میں یار نو ویندا رہنا یار مینوں ویندا رہندا میں بندہ یار واسطے کچھ کرے تے انعام میرا ضرور دیندا لیس بن عمر یا عمر بن لیس اللہ کا میں شما فرمایا بادشاہ سی انہیں فوج تیار کیتی تے پہاڑی تے کھڑوتا فوج ہے ڈھیر ساری نشہ تے ہوندا ہے بڑے فوج دا فوج نو ویکھیا نا انہیں ڈھیر سارے سپاہی ان دے سامنے کھڑے ان دے دل وچ خیال آیا کاش اے اس لفظ نہیں بولے دل وچ سوچدا پے کاش اے فوج ہوندی میرے کول تے میں ہوندا حضور دے زمانے میں کافراں نوں وڈدا بادشاہ بہت ہو گیا سبحان اللہ فوت ہون تو بعد کسے بندے انہوں ویکھیا باؤ جنت اس بندے نے کہا یار ایک کام نہ تیرا چنگا کی وجہ بٹال دمتنے انہیں کہا یار اور میرے کو کوئی عمل بھی نہ ایک دن میں سوچے بکاش میں یار دے زمانے چندہ تے میں یار دی عزت تے پارا دیندہ
تمہیں اللہ جنت عطا فرمائیے جیڑا صرف سوچے میں پارا دیساں اللہ ان مقام دے چھڑ جائے تے جیڑا 14 مہینے پارا دے کے آوے خدای جان اے نام ہی آپ نے پتہ لگے لیکن اللہ سونا بڑا نیاز ہے حضور سرکار فرما رہے ہیں اپنے صحابہ پہلے زمانے دا ایک بادشاہ انہیں ایک جادوگر رکھے سی جدو جادوگر بڑھا ہویا نا تو اسا کہ میں نے کو بچہ دے میں ان کے اپنا فن سکھا دے ماں تاکہ تیرا کام چلتا رہے علاقے چونے ذہین بچہ چنے حدیث پاک ہے او جادوگر کو ہونا تو انہیں وہ فن سکھنا راہب دا گھر سی عالم یہودیاں دا اس بچے نے ویکھیا بھائی بادشاہ کول جاندا ہے اور راہب بھی انہوں اپنا علم سکھانا شروع کر دیتا او کچھ ٹائم ایتھے لاوے تو جادوگر پوچھے تو کدے ہیں تو کہ میں گھروں ہی لیٹ ہو گیا جدوں وہ سکھدے ایک دے بچہ جا رہا سی بازار تے کوئی بیل آ رہا سی دوڑدا لوگ ڈر رہے سن اس بچے پتھر چایا انہیں بیل نال خطاب کیتا جے تے راہب سچا ہے نا جیڑا میں علم سکھا رہا ہے تے یا اللہ اس بیل تو قوم نو نجات دے انہیں وٹا وگایا تو بیل مر گیا یہ گل مشہور ہو گئی اور انہیں جا کے واپس استاد اندسی راہب نو کہ میں جا کام کیتا ہو سکتا تو میرے نالوں بات گئے خدا را زبان نہ کھولی یہ کہ نہیں پھڑی جامے تے میرا مدسی بھائی سارا کچھ میں تے نہیں سکھیندا رہا یہ مشہور ہو گیا کہ بچہ انہیں میں شفاواں دیندا ہے کوڑالیا مریضاں میں شفاواں دیندا ہے بادشاہ دا جیڑا خاص بندہ سی نا وزیر او نبینا سی او مالو زر سب کچھ لے کے بچے کو گیا ہو گیا تینوں اتنا پیسہ دینا ہے کہ تو مہربانی کر میں نے شفا دے بچے آکے شفا میں نہیں دیتا شفا دیتا ہے میرا اللہ مال میں تیرے کوڑوں نہیں لیتا ہاں تو اس خدا نو مان جا جڑا موسیٰ علیہ السلام دا رب تو دین اللہ جاتا میں دن انہیں پھوک مارے انہوں اکھا مل گئیاں پھر ایک گل لکھن آلی نہیں سی جدو بادشاہ کل گئے تو انہیں ویکھیا بات تے وزیر اور ایوین دے میں بادشاہ پوچھا بتے انہوں اکھا کون دیتی انہیں وہ بتیرا وہ کنجدہ رہا لیکن آخر بندہ سی انہیں دسیا فلانے بچے میں دسیا انہیں بچے نے مارے تو انہیں دسیا فلانے راہب میں دسیا اور راہب بھی آیا وہ بندہ جنہوں اس شفا دیتی سی انہا وہ بھی آیا بادشاہ راہب نو آکیا آرہ لے آرے وچ رکھ کے تے انہوں چیر دیتا گیا نال اس بندے نوں چیر دیتا گیا جن نے بعد وچ کلمہ پڑھیا سی پھر لوگاں نوں اسا کہ بچے نال کیویں دا سلوک کریے انہاں کہیا انہاں بچے نہ مارو ان کسے پہاڑی تے لے جاؤ تو اتوں سٹ دے وہ آپ پہ رڑدا مر جاسی بچے جتے اوتے لے گئے پہاڑی تے جڑے اون دے نال دے خادم ہے تو اس بچے اللہ دی بارگاہ چرچ کیتی یا اللہ جے تے میں سچا دے دین سچا اور انہاں سزا دیوی میں سزا نہ دیوی کو پہاڑ لیا بندے گھر کوئی بچہ دوبارہ بادشاہ کو اللہ اکبر دب کیا کہ سبحان اللہ انہیں دوبارہ پوچھا با نال دے کدے نہیں ہو سکے وہ جدے جانے ٹر گئے دوبارہ بندے تیار کیتا نہ کہ ہونے لے جو سمندر ہے کشتی درمیان وچ لے جا کے بندے تارو گلو او چھٹ جان کشتی آپ پہ وچ گولے کھاندے راسی تے ساڈی جان چھٹی جدوں کشتی سمندر درمیان گئی تے اس مڑ دعا کیتی یا اللہ انج لگا نہ مرا اور تیرے نا تے میں استاد بھی کٹایا تے اپنا بندہ بھی کٹایا کوئی تے کوئی نشانی میں دے بس ساڈا دین سچا ہے وہ کشتی علی جڑے مارن والے ہو گئے او بچہ دوبارہ بادشاہ کو بادشاہ کہا حد ہو گئی ہے بادشاہ نو بچہ بول کے آندا ہے جے تے تو میں مارنا ہے نا انج جویں تو تدبیراں پہ کرنا ہے نا بچین والا وڈا ہے تیرے ماریا میں نو مرندہ بس بندہ تکڑا ہو جائے مرندہ نہیں
بچہ بادشاہ دے سامنے گل کر رہے تے دو واری موت دے منہ چوں بچیا بھی ہے مڑ بھی بادشاہ نوں پیندا ہے تیرے مرندیا میں نو مردا جے تو چاہنا نا مین مار مین سولی تے لٹکا میرے ترکش چوں تیر کھچ اوندا نشانہ بن تے اے نال لفظ بول بسم اللہ رب الغلام میں اس رب دا نام لے کے تیر چھڈنا جیڑا اس بچے دا رب ہے اور اے یو چاندہ سبحان اللہ میں صدقے ہوندی قربانی تو جاواں ذوق سے بولے سبحان اللہ بادشاہ نال بچہ خطاب پہ کردا ہے یہ مینوں مارنا چاہنا ہے جے میں کوئی نو مرنا تیرا دل تھوڑا ہے بچے نال ڈال ہے ہزار تدبیراں لا لے میرا بچے نال میرے نال ہے جے مارنا چاہنا ہے تیر میرا ہووے نا میرے رب دا ہووے پھر موت آوے گی اونا سوڑی تے لٹکایا بادشاہ نشانہ ٹکا کے تیر چھڈیا نال پڑیا بسم اللہ رب الغلام اس رب دے نام تو تیر مارنا جڑا اس بچے دا رب ہے تیر بچے دی پیشانی چ لگا بچہ تے فوت ہویا ہزارہ بندے جڑے ویندے پئے جنہ بادشاہ کولوں جملہ سنیا اونا لا الہ دیاں صداواں لا دتیاں سارا علاقہ مسلمان ہویا وزیر بجدا بجدا آیا دائے ظالمہ کیڑا بے وقوف ہے آپ تے مار گیا وے سارا کنبہ مسلمان کر گیا وے ظالمہ بادشاہ ہو کے کیڑا بے وقوف ہے بندیاں دے سامنے ہوندے رب دا نام لے کے تیر چھڑدا پے ہن سواد لے اور سارے مسلمان ہوئے پہ نہیں انہیں آکھیا اچھا انہیں آکھیا خندق بڑی طویل ہے جسے پاکے ایک دو میں بڑی مختصر کر کے سنائیے کیونکہ جیڑے 2:05 تے اندر تے سنتا انہاں کوئی نہیں پڑھنی ہوندیاں وہ بعد چل دیں انی لیٹ ہوئی بطون سویرے 9 بجے دا کے بیٹھے دب کیا کو سبحان اللہ اندہ جب وضو والا پانی کوئی نہیں سکھا ٹائم تو مولوی صاحب ہوتے جا رہے مولوی تیرا متاج یا پابند کمینے تو کتے ڈیڑھ ڈالا پڑھ لیا یہ تھے جی ہر ورائٹی موجود ہے ڈیڑھ ڈالا بھی جمعہ لب جاندہ ہے سوا دو والا بھی لب جاندہ ہے ڈھائی آڑا بھی لب جاندہ ہے بہت دو والا بھی لب جاندہ ہے پونے دو جی تو سودا پسند ہے تو لے لاؤ جنہ ڈھائی آڑا پڑھنا ہوتا ہے وڈے تیارب صاحب کو پڑھ لیں گے سودا لب جاندہ ہے آجے بھی سچا بھی ہے دب کیا کو سبحان وہ مڑکاری صاحب دے سکے شگرد نے وہ مڑ راگتے جے ہے وہ انتظامیہ بھی تھک پئی حالانکہ وہ تھے ملازمین نے سارے وہ عارف صاحبان میں بھی ایک دو باری انہوں نے کہا چلو میری مسجد ہے گھور حساب ہے ساڑھا ایک لوکل طبقہ ہے تو اٹھا ہوتے سارے بینک دے ملازم نے وہ بیان دے ہیں یار ڈکین دے ہیں ڈائی ہو جانے اللہ اکبر کبیرہ با وڈے ہی ہوتے ہیں تو بھئی 3:30 بجے جلے جامعہ مسجد مدینہ دے اندر محفظ کرتا بندے اثر پاڑ کے نکل دے ہیں اولے بھی تو بندیاں دے کام ہوندے ہی رہندے ہیں میں تے اجے تک حیران ہاں بھائی جی تے ڈالا جمعہ پڑھیندا اوتھے بندے تقریر کنے سنتے ہیں میں جنے 12:30 بجے شروع ہو جانا میں کہ 1:30 بجے نہ ہوندے تو جمعہ پڑھیندا کنا اللہ اکبر آؤ ایک کوئی ناراضگی نہیں مت سمجھو بس تسی میرے تے دین کر دیو بس اوتھے جا کے پڑھنے انہاں دا رش ود جاندا ہے اللہ سونا مہربانی کرسی اے او دو ہاتھ چھڑ دے ہوندے تے نال دن بھی دو نمبر کڑا لیندے لے 2:07 ہو گئے اجن خیال ہی نہیں پیا ہوندا تو ظالمہ ادھا شٹر تھلے کر کے مسا ایتھے بڑے ہیں تیری ایڈی کھاڑا والی دکان نہیں پہ چلدی تو تو مار کھول رہے تیرے نے دو فرضاں دا خدا نو کول لوڑ بس سکون نال اللہ دے جی گھر آئے ہیں 4 ایسیت تھے بندے لائے نے بس سکون بندے ناوے بہرحال سکون ایسیاں نال نہیں سکون دلوں ہی ہوندا ہے یہ 4 ہوندے بھی لا چھڈو نو ٹائم دی پیرانی تسی دب کیا کو سبحان اللہ
لڑکے تے پہچانی تصویر وجہ لڑکا تے شہید ہویا سارا علاقہ مسلمان ہو گیا ہے وزیر آکھیا یار کیڑی غلطی کر بیٹھا ہے ایک بچہ تے مارے سارا علاقہ مسلمان ہو گیا ہے انہیں آکھیا خندق کھودو خندق دے اندر آگ بال دے وہ اعلان کر دے وہ جڑا دین نال روے گا خندق کے چھال مار دے جڑا میرے ال رانا چاہتا ہے وہ بچ جاوے گا تے جڑا ایک واری کلمے دا سواد لے لیندہ ہے جانا مشکل ہو جاندہ ہے چاس کلمے دی کو وکری ہے انہیں آکھیا جیڑا دین رہنا چاہتا ہے پھر چھاڑ مار چھڑے تے جیڑا بچنا چاہتا ہے وہ دین تو ہٹ جائے آگ بڑھ دی بھئیے خندق کھدی ہوئی ہے اعلان بادشاہ دی طرفوں کو جائے سے حیران ہو گئے ایک کلمہ پہلے جنہ کلمہ پڑھے چھاڑا مارنوا سے تیار ہو گئے نہ تقریر سنی نہ واز سنیا نہ عصر حاضر دے نبی دی زیارت کی بچے نوے کے صرف کلمہ پڑھے بادشاہ دے یا میرے اللہ جو دین رکھنے تے چھلانگ مار دے ہر بندہ چھاڑ مارتا جاندہ ہے آگے چھاڑ مارتا جاندہ ہے وہ ظالمان تیرے نال رہن تو بہتر ہے بندہ رب دی راہ تے قربان ہو جاوے بندہ رب دی راہ تے قربان ہو جائے اس ٹائم جدو چھاڑا مار رہا ہے سننا حتی جات امرات ومعها سبی لہا فتقاعست ان تقع فيها فقال لها الغلام یا امہ اسبری فإنکی علی الحق آخری باری نا ایک مائی دی آئی تو اسے نکا دیا بچہ چایا آیا پیچھو تے آئی چھاڑ مارن واسطے جدو خندق دوتے آئی نا تے بیچ آگ گئی ماں ہوندی اس ایک باری بچے لو ویکھیا ایک باری آگ لو ویکھیا وہ بچہ بولیا سبیشن عربی جسندنو بچہ جڑا اونج نہیں بول سکتا دودھ پین والا بچہ اس بچے بول کے مانا کہ اما چھال مار فإنکی علی الحق تو حق تے ماں غیرت والی آئی ہوئے نا تے پتر دودھ پین والا بھی غیرت والی ہوندا ہے ماں آزادی والی ہوئے تے پتر 75 سالہ بھی آزادی والی ہوندا ہے اللہ اکبر مائی جدو آگ ویکھیے خندق ویکھیے تے چھاڑ مار لگے ڈر گئی پتر نالے چھوٹا جا پتر ادائی ساڑ نہ جاوے پتر بول کے آتا ہے ماں چھاڑ مار اسبری فإنکی علی الحق ماں میری یہ چھاڑ مار دے تو حق تے یعنی دودھ پیدا بچہ فیصلہ کر گیا ہے وہ بندہ حق تے ہوئے آگے چوی چھاڑ مار جاوے خدا کٹ نہیں لگن دینا ازمائشہ تو مالک لیں دے ازمائشہ تو بعد اللہ انعام مبارک